گئے ویکھو رنگ لگ گئے وہ لجپالا دا لجپال نی ویکھو رنگ لگ گئے ویکھو رنگ لگ گئے وہ لجپالا دا لجپال نی ویکھو رنگ لگ گئے او من کبھی کوئی لال تو باتے کما چھڑیا لجپالا کرم کما چھڑیا لجپالا کرم کما چھڑیا لجپالا کرم کما چھڑیا رنگ نور رنگ نہ چھڑیا لجپالا دا لجپال نی ویکھو رنگ لگ گئے ویکھو رنگ لگ گئے او راجا میرے پیر سیال نی ویکھو رنگ لگ گئے او ویکھو رنگ لگ گئے آیا کمر سونے دالال نی ویکھو رنگ لگ گئے نی ویکھو رنگ لگ گئے او لجپالا دا لجپال نی ویکھو رنگ لگ گئے نی ویکھو رنگ لگ گئے او لجپالا دا لجپال نی ویکھو رنگ لگ گئے نی ویکھو رنگ لگ گئے او لجپالا دا رنگ لگ گئے ویکھو رنگ لگ گئے او لجپالا دا لجپال نی ویکھو رنگ لگ گئے ویکھو رنگ لگ گئے او اج دا روز مبارک چڑھیا اج دا روز مبارک چڑھیا آج میرے بیڑے بڑھیا لجپالا دا لجپال نی ویکھو رنگ لگ گئے ویکھو رنگ لگ گئے وہ لجپالا دا لجپال نی ویکھو رنگ لگ گئے 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 لجپالا دا لجپالا دا لجپال نی ویکھو رنگ لگ گئے نی ویکھو رنگ اور خصوصاً بالخصوص جاتے تمام ساتھی کھلے کھلے ہو کوئی بندہ نعرہ بلند نہ کرے کھلے کھلے ہو کے پھر بھائی نو جگہ دے کے محبت نال جگہ تے اپنی اپنی جگہ تے تشریف رکھو یقیناً سب مبارکباد دے مستحق میرے سائیں بہو لجپالی فرماندے ہویاں زیارت فرما چکے تمام ساتھی ادب نال محبت نال عقیدت نال اپنی جگہ تے کھلے کھلے ہو کے تشریف رکھو اور زیارت فرماؤ جویں میانی دے عظیم غلامان پیر سیال نے آپ نے استقبال کیتا ہے یقیناً ہمیشہ سائیاں دی غلامی دے وچ خالق کائنات انہاں نو رکھے اور جتنے بھی غلامان مصطفیٰ اس محفل پاک دی شریک مبارکباد دی مستحق میانی دی سرزمین آج یقیناً بختاں دی مالک لجپالاں دے لجپال میرے حضور شیخ الاسلام دی عظیم نشانی آپ تشریف فرما ہیں تمام ساتھی ادب نال عقیدت نال محبت نال زیارت فرماؤ تے جتھے جگہ مل رہی ہے تشریف رکھو حسب روایت اللہ رب العزت دے پاک کلام دی تلاوت دے نال محفل پاک دا آغاز ہوے گا تلاوت کلام مجید فرقان حمید لئی جناب قاری محمد شفیع سیالوی صاحب تشریف لے آؤندے اور اس پروقار عظیم الشان محفل پاک کا آغاز اللہ رب العزت دے پاک کلام دی تلاوت فرما دے جناب قاری محمد شفیع سیالوی صاحب اے تمام پیر بھائی پیدا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم بارگاہ حضور شیخ الاسلام غریب نواز عشق والے جسے عشاق کا سر کہتے ہیں علم والے جسے ہر علم کا گھر کہتے ہیں جس کی ایک نظر زمانے کا نصیبہ بدلے پیار والے اسے لجپال کمیں کہتے ہیں کہ میں غیران تو منگا میں میرا سائیں سلامت کہ میں غیران تو منگا میرا سائیں سلامت ہے کدی بھی خیر نہیں مکنا کدی بھی خیر نہیں مکنا کمر دیے کرامت کدی بھی خیر نہیں مکنا کمر دیے کرامت میں اپنے سائیں دانوں کے اپنے سائیں دا منگتا گلا کرنا گلا سننا حبیبادا منافق دی علامتیں میرے سائیں میرے لے
اپنا کرم لکھ دے تیرا رسنا آیاتی ہے تیرا رسنا قیامت ہے۔ اور میرے حضور غریب نواز نے جو خود شعر لکھا میں پیش کرنا چاہنا، میں دل دینا نیتی تیری دید دا طالب تیرا تکنا عبادت ہے، میں تیری دید دا طالب تیرا تکنا عبادت ہے۔ خضر نے دکے تیری نسبت برم رکھ، تیری نسبت برم رکھ یوں میری شناخت غلام حسنین رضا قمر سیالوی حضور شیخ الاسلام غریب نواز دی بارگاہ ہدیہ تبریک پیش کرنے دی سعادت حاصل کر رہے سن۔ سجیل گینسو نکیلی پلکاں نشیل خواجہ دے نین واہ واہ، سجیل گینسو نکیلی پلکاں نشیل خواجہ دے نین واہ واہ، نفیس چہرہ حسین زلفاں ہلارے کندیاں تے لین واہ واہ، او مگزی چولا نفیس ڈھولا تے نیلی چادر تو پہن واہ واہ، سفید ٹوپی سنہری کنی غلام ویکھن تے کہن واہ واہ، بادامی جسا تے پیری خسا، بادامی جسا تے پیری خسا، نواب رحمہ تے پین واہ واہ، ہے پگڑی لچان دی سر جنان دے، غلام اناندہ خضر ہے یارو، میں جس دے بوئے تو خیر پینے آئے، او میرا خواجہ قمر ہے یارو۔ تشریف لے آنگے استاذ الاساتذہ حضرت علامہ جناب قبلہ مفتی محمد مظہر اللہ سیالوی، پرنسپل جامعہ ضیاء شمس العلوم آستانہ علیہ سیال شریف، استاد تشریف لے آنگے اور اپنے نورانی ملفوظات تو نوازن گے جناب قبلہ مفتی محمد مظہر اللہ سیالوی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ حمدا کثیرا والصلاة والسلام علی حبیبہ وعلی آلہ واصحابہ صلاة وسلاما کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ید اللہ فوق ایدیہم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله حضور پیر سیال لجپال غریب نواز سادات کرام مشائخ و علماء حضرات برادران اسلام غلامان پیر سیال بلا شک و شبہ تمام حاضرین واسطے بہت بڑی سعادت ہے کہ اسی اپنے پیر دے ذکر میں جمع ہوئے ہاں جہدا ذکر اللہ بھی کردا ہے او دا محبوب بھی کردا ہے او دے پیر بھی کردے مولانا روم رحمت اللہ علیہ اپنے پیر دی محبت دا ذکر کردے ہوئے فرمائندے ہیں کہ اے کہ نامت راحت جانو دلم کہ تو میرا وہ پیر ہے کہ جدا نام لیں تو میرے دل تے میری روح نو ٹھڈ پائے ہوئی اے کہ فضل تو کفیل مشکلم کہ میں جدن دا تیری غلامی چاہیاں میریاں ساریاں مشکلیں حل ہو گئی ہیں کہ رب تین فضل اتنا عطا کر چھڑا ہے میری مشکل ہی کہا گیا منتظمین حضرات مومنین حضرات تمام نو مبارک اور دلی دعا بزرگ لوگ نوجوان ہر قسم دے لوگ جمان اللہ تعالیٰ ساڈے پیر دے صدقے دین دنیا دا خیر عطا فرما میں آج جڑی مختصر جی گفتگو کرنی ہے وہ دا موضوع ہے بیت اور اس سلسلے میرے حضور شیخ الاسلام دی خصوصیات یہ دو چیزاں میں عرض کراں گا لوگ سمجھتے ہیں کہ بیت شاید کوئی ضروری چیز نہیں کر لئیے تامی خیر ہے نہ کریے تامی خیر ہے یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے حدیث پاک کے چاہے سرکار فرمایا کہ دل جڑا بشر دے وجود چاہے یہ دی مثال انہیں جی میں جنگل دے اندر پرندے دا پر پہ ہو میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں حدیث پاک دا متن نہیں پڑھ رہا جو تمہیں سمجھ آ جائے پرندے دا پر جڑا جنگل اچ پیا ہے انہوں ہوا تھوڑی جی بھی آوے جھونکا بھی آوے تے کدی اپوٹھیاں پلٹ چھڑ دی کدی سدھیا پلٹ چھڑ دیئے وہ پلٹیندہ ہی ودا ہوندہ ہے اس پر دی کوئی وزن نہیں ہوندہ کہ وہ اپنے وزن تے کھلو سکے یہ دل دی کیفیت ہے بڑے بڑے لوگ 70 سال انہاں کعبہ شریف دا جھاڑو دیتا مرن لگیاں کافر ہو کے موت یہ موجود ہیں کتاباں دے اندر ایک بزرگ آدھیں کہ میں ایس دروازے کو چلنا تھا اس دروازے تائیں میں ان کوئی پتہ نہیں کہ میرا دل میرے نال کی کر چڑھ سی بیت دا کی مقصد ہے بیت دی کی شان ہے کہ اگر اسے پر نو تسی ایک من پتھر دے ہیٹ چدے ہو نا انہیری بھی چل دی رہے تو اس پر نو ہلا نہیں سکتی اگر ایک من دے پتھر دے ہیٹ آ جاوے
تو ہوا رہی انیر بھی چلتا رہے تو انہوں ہلا نہیں سکتا بیت دا مانا یہ ہے کہ نبی پاک دا ہاتھ دل تے رکھ تاکہ تیرا دل ہل نہ سکے دنیا کسے شاید یہ طاقت نہیں لکھاں کروڑاں جبریل اکٹھے کر لیو اور سارا لشکر ملائکہ اکٹھا کر لیو کسے دی یہ طاقت نہیں جیڑی نبی پاک دے ہاتھ دی طاقت ہے کسے دے ہاتھ نو رب اپنا ہاتھ نہیں فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم محبوب تیرا ہاتھ ہی نہ دے ہاتھ دوتے نہیں میں رب دا ہاتھ ہی نہ دے ہاتھ دوتے جتھے نبی پاک دا ہاتھ آ جاوے مجالے او دل ہل جاوے شیخ شہاب الدین سور وردی تو لائے کہ عبدالوہاب شورانی یا کتابہ میں پڑھیاں امام شورانی لکھ دیں کہ یہ دا ہاتھ کسے کامل پیر دے ہاتھ سے چھے پہاڑ جڑ تو کر سکتا ہے مگر پیر دے دل نو ہلن نہیں دیں اے تا بیت دا مقصد ہے تے جدی بیت نہیں او دے دل دا کوئی پتہ نہیں دمی کی تے راتی کی تے شامی کی تے دوپاری کی اور یہی کیفیات ہیں سب تو پہلا فائدہ بیت دا سارا تو میں نہیں گن سکتا لیکن میں چند ضروری یاد رکھیا ہے سب تو پہلا فائدہ بیت دا کی ہے جس شخص نے کامل پیر دے ہاتھ سے چھات دینا ہے تو میرا پیر تو ہے جڑے کاملہ نو ہی کامل بناوانا لائے تو لجپالہ نو ہی لجپال بناوانا پہلا فائدہ قرآن نے آکھیا ہے کہ انزل السکینۃ علیہم جنہاں میرے یار دے ہاتھ دیتا اساں انہاں دے دل دے اتے اطمینان تے سکینت دی بارش وسا چھڑی یہ سکینت پہلا انعام سورہ فتح دے ابتداء اللہ تعالیٰ نے محبوب نو اتنا نوازیا ہے فرمایا کوئی دنیا آخرت دی روحانی جسمانی ظاہری باطنی نعمت نہیں جیڑی میں اے محبوب تیرو تے مکمل کر چھڑی ہے تے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اے تا آپ واسطے اللہ انعام فرمایا تے اسی بھی آپ دی اوٹ چلا رہے ہیں فما لنا یا رسول اللہ اساڈے واسطے کی انعام ہے اللہ فرمایا تسا میرے یار دے ہاتھ سے جدن ہاتھ دیتا ہے میں تواڈے دلاں تے سب تو بڑی نعمت ہے کہ سکون اتار سبحان اللہ اس سکینت دی کی شان ہے 7 دن تک صحابہ کرام بکیاں تسیاں رہ کے جہاد کیتا پیران سے چمڑے لائے گئے ناخن ٹوٹ گئے پیپ بنگن لگ گئی پگڑیاں چپاڑیاں انہاں دیاں پٹیاں بدھیاں تے پوچھا گیا کہ تسی زندہ 7 دن کیویں رہے انہاں کہا جی میں بکری لونگ تے منہ رکھ کے ککڑ دا لونگ کھا لیندی اتنی لونگ اسی کھا لیندی آسے اور بکے تسے پیران چو پیپ وگدی اے دے باوجود فتح حاصل کی تھی اے عام بندہ قربانی نہیں دے سکتا وہ دے سکتا جے دے دل تے رب سکینت نہ دے تسی ویک لیو خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ فرمیندن 23 سال میں پیر دی خدمت کیتی ہے سید ہو کے 23 سال میں زمین تے کنڈ نہیں لائی جو پیر کسے وقت آواز دے تے میں ستو یا نہ ہوں
23 سال کنڈ نہیں لائی زمین. یہ بندہ کر سکتا ہے؟ یہ وہ کر سکتا ہے جے ہاتھ نو پھد کے پیر کامل نے نبی پاک دے ہاتھ 12 سال پیر سیال گرمی سردی چ تو سے پاک مقدسہ دی زمین تو مہار شریف پیر دے گھوڑے دے کے بھجتے رہے. وظائف بھی چاہے ہوئے, باقی لوازمات بھی پیر دے چاہے ہوئے. تونسا اور مہار شریف گھوڑے دے کے کو بھائی سکتا ہے؟ اے انہاں نو نصیب ہویا جنہاں دا ہاتھ پیر دے ذریعے نبی پاک دے ہاتھ تک کپڑے. آج بھی کوئی جلال پور دیا پہاڑاں چو پیدل ٹور کے سیال شریف ویندا؟ کوئی ہے جڑا گوڑے چو ٹور کے جاوے؟ اے کیویں ٹور کے ویندے ہاں؟ کتنی راتاں لگ دیاں؟ انہاں دے پیراں دے انہاں دے بھی چمڑے لائے ویندے ہاں. اے دا نام سکینت. کہ جیسے سکینت نہیں نا اس پیشی دے 2 نفل ہی کدی نہیں پڑھنے. وہ سنتا ہی گول کر جامنی, وہ دل پھڑکدا ہی رہنا. وہ نہیں تہجد پڑھ سکتا, وہ نہیں کسی پیر دی زیارت واسطے سفر کر سکتا, وہ کدی بھی جہاد نہیں کر سکتا. اس روحانی طاقت ہی کوئی نہیں, وہ روحانی مردہ ہے. پس بیت دی پہلی شان یہ ہے کہ جس دا ہاتھ پیر کامل دے ذریعے نبی پاک دے ہاتھ اپڑ گیا ہے, اس واسطے جہاد, تہجد, عبادت, ادب, تعظیم سب رب نے آسان کر کے رکھا. ایک بیلی مہینہ کہنے لگا ساڑی بیعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال. میں انہوں دنہ چی ارفور سے چاہوں, میں کہ تیرا زمانہ قریب ہے یا چاہ رہا امامہ دا زمانہ نبی پاک دے قریب ہے. امام مالک سارا دن نبی پاک دے روزہ عطر تے حدیث پڑھ دیاں اور رات محمد تابی دے گھر دے دروازے تے ہاتھ بان کے کھڑے رہن دیاں. آپ نے محمد تابی دے ہاتھ تے بیعت کی تھی کیونکہ امام مالک تبا تابعین ہے. صرف تابعی ہے ساڑا امام اعظم ابو حنیفہ. امام صاحب نے پہلی بیعت حضرت داؤد تائی دے ہاتھ تے کی تھی. حضرت داؤد تائی چونکہ سلسلے دے اندر انہاں دا ہاتھ نبی پاک تک اپڑدا. فقہ داؤد تائی نے امام اعظم کول پڑھی ہے, شریعت ساری داؤد تائی نے امام اعظم کولو پڑھی ہے. امام اعظم نے وہ ہاتھ سے بیعت کی تھی. ذرا غور کرو اس گل دوتے کہ امام اعظم کیوں بیعت کی. وہ سمجھتے ہیں کہ ساریاں کتاباں میں پڑھا چھڑا وہ فیض نہیں آ سکتا جب تک وہ ہاتھ نہ پڑھتا جڑا ہاتھ یار دے ہاتھ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور امام اعظم ابو حنیفہ کے متعلق 2 روایتیں مشہور ہے کہ آپ نے حضرت امام جعفر صادق کی بیعت کی تھی. یہ بھی ہے کہ آپ نے محمد باقر دی بیعت کی تھی. آپ فرمایا لولا سنتان للحلق نعمان, جو میری زندگی دے 2 سال نہ ہوئے نا تو میں ہلاک ہو گیا ہوں. لوگاں کہ جی وہ کیڑے 2 سال؟ فرمایا 40 سال رات دے وضو نال فجر دی نماز چو لذت نہیں آئی جیڑی امام جعفر صادق نے ہاتھ پھٹ کے بیعت کیتا جیڑی جو صحیح لذت آئی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام حضرت شیبان رائی دے ہاتھ سے بیعت کی تھی. بکریاں دا چروا, بکریاں چرائندہ اس تو انہوں رائی آکھیا ویندہ. شیبان رائی لوگاں تانا دیتا قریشی ہو کے ایڈا وڈا امام ہو کے ایک بھڑوال دا ہاتھ پھد لئی. امام شافعی اپنی داڑھی نو ہاتھ گھٹ کے آکھیا خدا دی قسم ہے ساری زندگی اس داڑھی رب نہیں لڈا جڑا اس چروائے نے ہاتھ پھدیا تے جڑی پھد گئی. اور امام احمد ابن حنبل نے سری سختی دے ہاتھ بیعت کی تھی. اگر چواں امامہ دا کام نہیں بن سکیا بیعت تو بغیر جڑے امام مجتہد دنیا جنہاں دی تقلید کر رہی ہے کہ تو 14ویں صدی جھک مار کے سیدھا ہی حضور نال بیعت کرے نا. اے میں ایک پہلو اور ایک چیز دسی ہے.
ہوں میں تمہیں اپنے پیر کی خصوصیت دساں کہ میرے پیر دی کی شان ہے۔ میرے پیر فرمایا سب تو پہلی میری بیعت پیر پٹھان خواجہ شاہ سلیمان توسوی نال کیویں ہے یہ بھی تمہیں سمجھا دوں۔ حضور اعلیٰ غریب نواز پیر پٹھان دی خدمت حاضر ہوئے۔ پیر پٹھان فرمایا تیری نسل چو ایک جنا آ رہا ہے، او دا نام محمد قمرالدین رکھی۔ سبحان اللہ۔ او دا نام محمد قمرالدین رکھی۔ اے حضور دی زبان چو جو ملفوظات نکلے اور میں وہ ذکر کر رہا ہوں۔ آپ خود فرمایا اے میری پہلی بیعت آئی جڑی میری پیر پٹھان نال آئی۔ میرا پیر اسے ویلا پیا اور سب کو یہ کہ فرمایا دوئی بیعت میری خواجہ کریم توسوی نال او کیویں؟ خواجہ محمد عبداللہ صاحب حضور ثانی صاحب دے لخت جگر اے پیدا ہوئے، انہاں دا نام محمد قمرالدین رکھے انہیں۔ انہاں نو چاہ کے لائے گئے خواجہ کریم دی گود وچ تے آپ فرمایا کہ انہاں دا نام کی رکھیا انہیں؟ انہاں کہا جی انہاں دا نام محمد قمرالدین رکھیا ہے۔ فرمایا نا اے دا نام محمد عبداللہ ہے، قمرالدین پیچھو آ رہا ہے۔ آئے ہائے آہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تری واری آپ دی ولایت ہو جیسے ولادت ہوئی، سجادہ نشین جڑے تو سے شریف دیان انہاں دی گود وچ رکھ کے انہاں اپنی گود وچ بٹھا کے بیٹھ آئے ہائے اور پھر بیعت ہوئی خواجہ محمد حامد توسوی نال غریب نواز۔ جنہاں دے متعلق میں حضور دی زبان چو سنیا کہ میرا پیر اپنے وصال تو 3 دن بعد میں ملیا تو فرمایا کیڑا حرام زیادہ آتا ہے کہ میں مر گیا، میں زندہ ہوں۔ اللہ لچپال لچپال۔ اے ہے میرے پیر دی خصوصیت۔ جویں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے منگ کے رب کو لیا، انہیں خواجہ فخر جہاں اور قبلہ عالم نے پیر پٹھان نو رب کو منگ کے لیا کہ جیڑا رب کو منگی ہویا ہستی ہے وہ شروع ذکر بھی کر دیئے کہ تیری نسل تک ہستی آ رہی جیسا نام محمد قمرالدین ہے۔ آپ فرما میری پہلی بیعت ہے ہی پیر پٹھان نال۔ اے میرے پیر دی شان ہے، دعا کرو اے دل پھڑکدے نہ رہیں، اے دل جمے رہیں۔ اللہ ساڑیاں غلطیاں خطاواں معاف کرے اور پیر سیال لجپال بھی معاف کرے اور اللہ سانو دے غلاماں دے وچ ساڈا حشر فرما۔ انہو علی کل شیء۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرا خواجہ جھوک سیال دا راجہ، میرا ماہی روز ازل دا بھر جھولی منگن والیاں دی تیرا آکھیا مول نٹل دا، تیرے لنگر تیریاں ٹکڑیاں تے گھر خزر تا پیاہے چلدا، ود سید روشنی منگ دے نی ڈیوہ ویک سیال تا بلدا۔ میں عرض گزارا جناب صاحبزادہ والا شان سید محمد طاہر عمر بادشاہ حمیدی آپ تشریف لیان اور اپنے خوبصورت ملفوظات تو نوازن۔ جناب قبلہ صاحبزادہ سید محمد طاہر عمر شاہ حمیدی دامت برکات مولالیہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ مبارکباد پیش کرتے ہیں میانی دیو میرے حضور پیر سیال دے سچے اور سچے غلام جنہوں نے آج اس کانفرنس دا اہتمام کیتا۔ میں اپنی طرفوں اپنے تمام
ਜੋ ਪੀਰ ਭਾਈ ਬਹਿਰੂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਤਰਫੋਂ ਅਹਿਲ ਇਲਾਕਾ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਪੀਰ ਸਿਆਲ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਆਲ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਪੀਰ ਸਿਆਲ ਦੇ ਫੈਜ਼ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਹੀ ਫੈਜ਼ ਯਾਫਤਾ ਫਰਮਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੋਲੜੇ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਵੇਂ ਜਲਾਲਪੁਰ ਸ਼ਰੀف ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ, ਔਰ ਹਰ ਸੱਚਾ ਔਰ ਸੁੱਚਾ ਹਜ਼ੂਰ ਪੀਰ ਸਿਆਲ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਸਤਾਨ پاک تے حاضر ہو کے فیض یاب ہو رہا ہے، میری دعا ہے علاقہ بھی حضور پیر سیال دے فیض تو فیض یاب ہوئے۔ آپ دی طبیعت ناساز ہے، پھر بھی آپ نے کرم فرمایا، اتنے دور دراز علاقے چ آپ نے اج کرم نوازی دی انتہا کر چھڑی۔ میں دعا گوں اللہ حضور پیر سیال نو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ میرے دوستو، آج اسی جس عظیم ہستی دے ذکر واسطے حاضر ہوئے ہیں، ظاہری طور تے کانفرنس کا نام یہ شیخ الاسلام کانفرنس۔ اسی آج اپنے پیر و مرشد حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ خواجگان حضور خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ذکر واسطے حاضر ہوئے ہیں۔ او خوش قسمت اکھیاں ہجے بھی موجود ہیں جنہاں نے میرے پیر دا مکھڑا ویکھیا ہا، ان آنکھیاں بھی داد دینے آئے۔ سبحان اللہ۔ تے آج اسی بھی خوش قسمت ہیں، چلو ان آنکھیاں ظاہری طور تے انہاں دا دیدار نہ کیتا، لیکن آج یہ بھی ساڈے واسطے خوش قسمتی ہے کہ آج انہاں دے ذکر دی محفل وچ حاضر ہوئے بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ گو اس محفل دی صدارت حضور امیر شریعت کر رہے ہیں، لیکن رب دی قسم ہے میرا پیر سیال میرے حضور شیخ الاسلام حضور امیر شریعت دی صورت وچ اس محفل موجود ہیں۔ آپ نو مبارک بات پیش کردہ۔ میرے دوستو، میرا پیر لاجپال ہے، بے مثال ہے۔ آپ ہر ادا لال ویکھو تو بے مثال، آپ دی ہر ادا بے مثال، آپ دی ہر گل بے مثال، حسب و نسب دے لحاظ نال ویکھیا جاوے تاوی میرا پیر بے مثال، علم دے لحاظ نال ویکھیا جاوے تاوی میرا پیر بے مثال، ادب دے لحاظ نال ویکھیا جاوے تاوی میرا پیر بے مثال، میرے کریم دے عشق دے معیار وچ ویکھیا جاوے تاوی میرا پیر بے مثال، حضور دی آل دی نوکری وچ ویکھیا جاوے تاوی میرا پیر بے مثال، جے حضور دے غلاماں دی نوکری وچ ویکھیا جاوے ادب وچ ویکھیا جاوے تاوی میرا پیر بے مثال، تے جے اپنے مرشد دی حاضری وچ ویکھیا جاوے تاوی میرا پیر سیال بے مثال ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دی ہر ادا بے مثال ہے۔ حسب نسب ویکھیا جاوے تے میرے حضور پیر سیال لاجپال غریب نواز حسبن نسبن حضرت عباس دی اولاد ہیں، حضرت غازی عباس دی اولاد ہیں، جڑے کربلا وچ شہید ہوئے۔ کیویں شہید ہوئے؟ خود پیاسے رہے، خود پیاس وچ رہے، لیکن آخری دم تک حسین پاک دی غلامی دا حق ادا کیتا ہا۔ وفا دے معیار تے کام ہوئے کہ دنیا وچ جدن بھی وفا دا نام لیا جاسی، جدن بھی وفاداراں دا نام لیا جاسی، جدن بھی وفا دا ذکر کیتا جاسی، سر فہرست میرے حضرت عباس دا نام ہو سی۔ حسب نسب مولا علی نال ملدا آپ دا۔ شجرہ طریقت ویکھیا جاوے تے میرے پیر سیال دی بیعت حضور پیر پٹھان نال، اور حضور پیر پٹھان دی بیعت حضور قبلہ عالم دے نال، اور بیعت دا سلسلہ چلدا چلدا اجمیر شریف وچوں ہوندا ہوندا مڑ مولا علی پاک تک جاتے ملدا ہے۔ پتہ لگا کہ میرے پیر دا خون بھی مولا علی دا تے میرے پیر وچ فیض بھی مولا علی دا ہے۔ اگر فیض علوی، اگر مولا علی دا فیض اور مولا علی دا خون کٹھا کیتا جاوے تے پیر سیال لاجپال غریب نواز اللہ، اے مولا علی دا خون بھی موجود ہے، مولا علی دا فیض بھی موجود ہے۔ دونوں طریقہ نہ میرے حضور دے نال محبت اور عشق دی مثال ویکھی جاوے، میرے حضور شیخ الاسلام والمسلمین نو حضور نال کتنا عشقہ دنیا وچ کوئی پیمانہ نہیں ان تول سکے، کوئی گنتی نہیں ان گن سکے۔ میں ایک چھوٹی جی مثال دیونا چاہنا کہ جدو حضور شیخ الاسلام مدینہ پاک تشریف لے گئے، آپ نے خدام نو حکم دیتا کہ میرے خداموں جاؤ مدینہ پاک چو کفن لے لو، کفن لے کے آب زمزم میں دھو کے ان مدینے دی گلیوں میں بچھا چھڈو، جدن مدینے دا کوئی سگ مدینے دی گلی دا کوئی کتا اس کفن تے پیر رکھے تے کفن ولیٹ کے میرے کو لے آوے ہے۔ آپ دے خدام جدو کفن لے کے مدینے دی گلیوں میں بچھایا، سارا دن گزر گیا، کوئی کتا اتھے قدم نہ رکھے۔ دیگر ویلے کول اثر ویلے کول 4 کتے آئے، انہوں وچ ایکا گیرے ہویا اور پھر ہٹ گئے تے آپ دے خادم نے کھڑے ہو کے عرض کی تھی، اے سگان مدینہ تسی کرم کرو، میرے پیر دا حکم ہے جب تک تسا اس تے قدم نہیں رکھنا میں کفن واپس نہیں لے وینا۔ پھر ایک کتے نے اگے ہو کے
اس کفن تے پیر رکھے اور وہ کفن ولیٹ کے جدو حضرت مرولوی رحمت اللہ علیہ حضور شیخ الاسلام دی بارگاہ دے وچ وہ کفن لے کے آئے اور عرض کی تھی حضور مدینے دے کتے نے اس تے پیر رکھے آئے تے میرے حضور رو پے تڑپ اٹھے اور فرمایا اے میرے غلاموں مبارک ہوئے ہو، آج سگان مدینہ تے میرے تے کرم کر چھڑیا، آج مدینے تے کتے نے میرے تے کرم چھڑیا، میری وصیت ہے کہ کفن ولیٹ کے واپس پاکستان لے جایا جاوے، جدل میں مرسا اسے کفن ولیٹ کے منو قبر ہی رکھیا جاوے۔ سبحان اللہ۔ عشق دا معیار ہے کہ مدینے پاک دی گلی دے کتیاں دا جس قمرالدین دے دل وچ اتنا ادب ہوئے گا، اس دے دل وچ میرے حضور دی کتنی، میرے کریم آقا دی یاد دا کتنا، میرے حضور دے یارہ دا کتنا ادب ہوئے گا۔ میرے دوستو ہر لحاظ نال ویکھیا جاوے، ہر طریقے نال ویکھو، اللہ نے تو انہوں پیر عطا کیتا جیڑا لجپال بھی ہے بے مثال بھی ہے، بے شک لجپال بھی ہے بے مثال بھی ہے۔ آپ دی آل دا جتو ذکر کیتا جاوے تے میں کل آپ دی ایک تقریر سنتا پہ آؤں، میرے حضور شیخ الاسلام تقریر کارن حسنین کریمین شریفین دے موضوع تے آپ نے پہلے سٹے جڑی گل کیتی ہے، میں اپنے کنن نال آپ دی ریکارڈنگ سنی، آپ فرماندن میری زبان نہ پاک، میرا دل نہ پاک، میرا منہ نہ پاک کہ اس نال میں حسنین کریمین شریفین دا ذکر کرا۔ حسنین کریمین شریفین دا ذکر اتنا آل ہے قمرالدین دی زبان اس قابل نہیں کہ انہاں دا نام لے لائے آل رسول نال۔ اور اس دوران آپ نے حضرت بی بی شہر بانو دا جدو نامی لینڈ دا ذکر آیا تے میرے قمرالدین حضور شیخ الاسلام فرمائندن آج تا لوگ گلیاں میں انہاں دا نام لیندن لیکن میرے پیر سیال نے کیویں نہ لیا؟ آپ نے فرمایا اس مخدومہ کائنات دا نام میں لے نہیں سکدا، میریاں دیاں بہنا قربان اس مائی تے جدنا شہر بانو ہے۔ اللہ حضور دے یاراں دا جدو حضور دے کریم آقا دے نوکراں دی جدو ادب آیا تے جدو حضور دے صحابہ کرام حضور دے غلاموں تے لوگوں نے اعتراضات کیتے تبرک کیتے تے میرے حضور نے تنے تنہا اللہ اور دے رسول دی مدد نال اور پیر پٹھان دی مدد نال دفاع کیتا۔ اے غلامان پیر سیال، اللہ پاک دا شکر ادا کرو، تشکر ادا کرو کہ اللہ نے تانوں پیر عطا کیتا جیڑا عشق وچ بھی بے مثال، جیڑا ادب وچ بھی بے مثال، جیڑا نسب وچ بھی بے مثال، جیڑا حسب وچ بھی بے مثال ہی نے۔ میرے دوستو میرا تعلق شاہ جیونا نال ہے، میرا تعلق شاہ جیونا دی دھرتی نال ہے، پہلے میرا کوئی اور عقیدہ ہا، لیکن جس شیخ الاسلام دی آج اس کانفرنس وچ تسی آئے بیٹھے ہو، اس شیخ الاسلام دی نگاہ کرم ہے کہ آج میں تواڈے وچ موجود اور نبی دا بھی نوکر ہے، حضور دی آل دا بھی نوکر ہے، حضور دے یاراں دا بھی غلام ہے۔ سبحان اللہ۔ شیخ الاسلام دے میرے تے کرم ہیں۔ دنیا وچ علماء کرام پیران عظام تقریرہ کر دن اور وہ کتابہ پڑھ کے امدن، کتابہ وچ مسئلے یاد کر کے امدن، لیکن اللہ نے توانو تے میں وہ پیر عطا کیتا جڑا اتنا خدا دی ذات نال مقرب، جڑا کریم آقا دی ذات نال اتنا مقرب آ کہ کتابہ پڑھن دی ضرورت کوئی نہیں ہوندی، جدن بھی مسئلہ درپیش ہویا یا میرا مصطفیٰ کرم کردہ یا میرا مرتضیٰ کرم کردہ۔ کتابوں وچ مسئلے کدی نہ دسے بلکہ ہمیشہ جدن بھی مسئلہ دسیا یا میرے حضور نے خود آتے دسیا یا میرے کریم مولا علی پاک نے آکے دسیا۔ دعا کیتی اور اللہ تعالیٰ حضور پیر سیال دا بھان آباد فرمائے۔ بار دیگر میں مشکور ہاں حضور امیر شریعت دا کہ آپ طبیعت دی ناسازی دی وجہ تو پھر بھی کرم کیتا اور اپنے غلامہ دوتے آتے کرم دی انتہا کر چھڑی۔ اللہ کو دعا اللہ حضور صاحب دادا محمد ضیاء الحق صاحب نصیحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ پاک حضور پیر سیال دا بھان آباد فرمائے، آپ دے غلامہ دی خیر ہوئے۔ والسلام۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ بچپن سے ہی لجپال کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں، بچپن سے ہی لجپال کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں، میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں۔
حیران ہے میرے بخت پہ شاہان زمانہ، حیران ہے میرے بخت پہ شاہان زمانہ، کا سال یہ لجپال کے در پہ کھڑا ہوں۔ حضور پیر سیال لجپال غریب نواز، مشائخ اعظام، علماء ذی وقار اور اس سرزمین میانی کے غلامان پیر سیال لجپال، بلا شبہ زمین کا یہ ٹکڑا بھی آج اپنے بخت پہ ناز کر رہا ہوگا، اور دائیں بائیں کی زمین پر ایک حسرت اور یاس کی کیفیت ہوگی۔ فخر اس بات پہ کر رہا ہوگا کہ آج دھرتی کے اس ٹکڑے پر ولیوں کے اس سرتاج کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو نہ صرف خود لجپال ہے بلکہ جو در سے کاسائے گدائی بھر کے لے جانے والا ہے، وہ ان لجپالوں کا بھی لجپال ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت قبلہ مفتی صاحب نے بیعت کی اہمیت پر بڑی جامعیت اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ علمی گفتگو فرمائی ہے۔ میں صرف مختصر وقت میں ایک بات عرض کروں گا کہ جس سے بیعت کرنا چاہیں، جس کو پیر پکڑنا چاہیں، جس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہیں، اس کے لیے کون سی شرائط ہونی چاہیے اور ان کی روشنی میں میرے حضور پیر سیال لجپال کی شان اور مقام کیا ہے۔ ان ساری چیزوں پر تو میں گفتگو نہیں کر سکوں گا، لیکن صرف ایک بات قرآن مجید فرقان حمید میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ میں، اور ان کی روشنی میں علماء ذی وقار نے، مشائخ اعظام نے، پاکان امت نے اپنے اپنے ملفوظات میں پیر کے لیے جتنی بھی شرائط ذکر کی ہیں، ایمان، عقیدے کی درستگی، بلندگی، عمل میں اخلاص، سلسلے کا نبی پاک علیہ السلام تک پہنچنا، مخلوق خدا کی خدمت، یا دیگر جتنے اوصاف ذکر کیے ہیں، ان میں سے ایک ایک ان سب کو اگر حضور پیر سیال لجپال غریب نواز کی ذات بابرکات میں دیکھنا چاہیں، تلاش کرنا چاہیں، تو یہ بات صرف اس لیے نہیں کہ یہ ہمارے سرتاج ہیں، ہمارے پیر ہیں، انصاف کے ساتھ اپنوں ہی نہیں غیروں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے، مانا ہے، تسلیم کیا ہے کہ ان تمام شرائط، تمام خصوصیات اور تمام کمالات کا مجموعہ کاملہ اگر کوئی ذات ہے تو وہ ذات حضور پیر سیال لجپال ہے۔ ان میں ایک خاص خصوصی وصف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، جو دیگر تمام اوصاف کی جان ہے، روح ہے۔ اس شیخ کامل کی اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کہنا کہ ایک طرف نبی پاک علیہ السلام کی سنت مطہرہ
جو حدیث کی کتابوں میں ملتی ہے، جو پڑھنے کو ملتی ہے، اگر اس کی عملی تصویر اور پریکٹیکلی اگر اس کو دیکھنا ہو تو حضور شیخ الاسلام غریب نواز کو دیکھ لو، جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ بے حد سلام. اور وہ ذات بابرکات حضور پیر سیال لجپال غریبی نواز کی ہے. یہ بات اس اتباع کے نتیجے میں محبوبیت عامہ، مقبولیت عامہ، وہ ساری کے سارے انعامات ہیں. حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے مشائخ میں سے ایک شیخ کا ذکر فرمایا ہے، حضرت ابو حبیب سلیم رائی رحمت اللہ تعالی علیہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک اور شیخ کا گزر ہوا، انہوں نے یہ دیکھا کہ حضرت حبیب کی جو بکریاں ہیں وہ چر رہی ہیں اور بھیڑیا ان کی رکھوالی کر رہا ہے. اللہ اللہ. شیخ رک گئے، حیران ہوئے کہ بھیڑیے کا کام بکریوں کو چیرنا پھاڑنا ہے، حملہ کرنا ہے، نقصان پہنچانا ہے. عجیب بات ہے کہ بھیڑیا آج یہاں اپنی فطرت کے خلاف ان بکریوں کی رکھوالی کرتا ہوا نظر آ رہا. اللہ. شیخ حبیب نے جب سلام پھیرا، سلام عرض کیا، جواب دیا اور پوچھا حضور یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، یہ ماجرا کیا ہے کہ آج بھیڑیے اور بکریوں میں موافقت ہو گئی ہے، صلح ہو گئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو شیخ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان بکریوں کا چرواہا اپنے رب کے موافق ہو گیا ہے، رب نے ہر شے کو اس کے موافق کر دیا. اللہ سبحان اللہ. یہ کہہ کر شیخ اٹھے، ایک پتھر کے نیچے اپنے لکڑی کا پیالہ کیا، ایک کونے پر کیا تو اس میں سے دودھ کا چشمہ نکل پڑا، دودھ ڈالا اس میں، پتھر کے دوسرے کنارے کی طرف لے گئے، اس میں سے شہد ٹپکنے لگا. جب یہ مشروب تیار ہوا، پیش کیا، لینے سے پہلے عرض کرنے لگے حضور اس کا راز کیا ہے، یہ مرتبہ اور مقام آپ کو کیسے نصیب ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا بمتابعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے یہ مرتبہ اور مقام نبی پاک علیہ السلام کی اتباع کی برکت سے مجھے عطا کر دیا ہے. اور اگلی جو بات فرمائی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم موسیٰ علیہ السلام کی مخالف تھی، نافرمان قوم تھی. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمان قوم پر یہ کرم کیا ان کے نبی کی برکت سے کہ ان کے لیے پانی کے چشمے جاری کر دیے ہیں. میں تو اپنے آقا کا غلام ہوں، ان کی پیروی کرنے والا ہوں، اتباع کرنے والا ہوں، مجھے رب دودھ اور شہد کے چشمے کیسے عطا نہیں کرے؟ اور اگر اس کی روشنی میں حضور پیر سیال لجپال غریب نواز کے شان اور مقام کو دیکھیں تو ہم بیان کیا کر سکتے ہیں، اندازہ کیا لگا سکتے ہیں؟ آج بھی سیال شریف کی سرزمین دنیا کے تمام مفکرین کو دعوت فکر دے رہی ہے کہ آؤ دیکھو، جس نے اپنے شیخ کی اتباع میں، اپنے شیخ کی محبت میں، ان کی خدمت میں یہ مرتبہ اور مقام حاصل کر لیا ہے کہ شیخ نے بھاڑ کے آباد ہونے کی دعا دے دی ہے. اس آستان کو آباد ہوتا دیکھنا ہے تو آج بھی سیال شریف کی سرزمین پہ آ جائے. آنکھ والا تو تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. یہ آج کے دور میں اللہ رب العزت کا انعام ہے. اور یہ اجتماع میں ہمیشہ کہتا ہوں نہ نوٹ کے لیے ہے نہ ووٹ کے لیے ہے، صرف اور صرف دنیا کو یہ بتانے دکھانے کے لیے ہے کہ گلی گلی نگر نگر پیر بننے کے دعوے دار خواہش مند تھیلے اٹھا کے پھر رہے ہیں. ولایت کے کمال کی جھلک دیکھنی ہے تو حضور شیخ الاسلام ان کے غلام. اللہ
تو یہ پتہ چل جائے گا کہ کھوٹا کون ہے، کھرا کون ہے۔ محبت، اخلاص اور معافی کا وہ مظہر اتم، اور نبی پاک علیہ السلام کی اتباع کاملہ میں حضور علیہ السلام کی صورت و سیرت کا ایک نمونہ دیکھنا ہے تو آج بھی حضور پیر سیال لجپال کی صورت میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ہم آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نسبتیں عطا کی ہیں، یہ زیارتیں عطا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی غلامی میں جینا اور مرنا نصیب فرمائے، اور حضور پیر سیال لجپال کا سایہ کرم اس دنیا میں، قبر میں، حشر میں، آخرت میں ہمیشہ کے لیے نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے معزز بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، آپ سب کی خدمت میں میرا سلام قبول ہو۔ حضرت مفتی صاحب بڑی مفصل طور پہ سانوں ہر گل ایک گل سمجھائیے کہ پیر کے ہوندا، پیر دا کے حق ہے تے مرید دا کے حق۔ اگر پیر دا حق ہے تو مرید دا بھی حق ہے نا۔ جس وقت ایک مرید اپنے پیر دے ہاتھ دیندا ہے کہ اے پکڑ لے، تو وہ دا ہاتھ پکڑدا تو پھر وہ ہاتھ نبی پاک دے ہاتھ بھی دے دینا نے۔ یہ یاد رکھا ہے۔ ہوں تُسیں آکھو کہ تو بیعت کرنا، تم کیوں پکڑا سکنا؟ میں تو کچھ بھی نہیں، میں کچھ نہ صحیح، میرا آقا تو بڑا ہے نا۔ میں کچھ نہ صحیح، میرا مقدر تو بڑا ہے۔ محبوب کے نالین پہ سر میرا دھرا ہے۔ جس وقت حضور شیخ الاسلام غریب نواز نے مجھے حکم دیا کہ میری غیر موجودگی میں جو بیعت کے لیے آئے ان کو بیعت کرنا، تو میں نے عرض کی غریب نواز میری کیا طاقت ہے بیعت کی؟ مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں کہ بیعت کس کو کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے بیعت کرنی ہوئے وہ ہاتھ پکڑ لے۔ ہاتھ پکڑ کے ایک وظیفہ فرمایا کہ وہ ہاتھ دے پھوک دے میں، تو اس نے آ کے اپنے منہ تے پھیر لے، اپنے سینے تے پھیر لے۔ پھر اس بیعت دا اس طرح کریں کہ جس طرح میرے سامنے میرے کو آ کے تو ختم قرآن پاک یا ختم خواجگان دا ملک کرنا ہے، اس طرح وہ بیعت بھی میرے ملک کر چھوڑے۔ ذرا ان شان اندازہ لانا حضور شیخ الاسلام دے ذات کہ قرآن پاک ختم تو میرے ملک کرنا، درود شریف میرے ملک کرتا ہے، ختم خواجگان میرے ملک کرتا۔ تو اس طرح ایک کہہ دے میں کہ آپ دے حکم دے نال تواڈے آکھے دے نال جتنی میں بیعتاں کیتیاں مرداں دیاں عورتاں دی بچیاں دی بچی دیاں وہ ساری حضور دے مل کیتیاں، میں وہ قبول کر رہا تھا۔
جس لئے میں قبول کر لے سا تو میں پیش اگر کر دے سن پیر سیال غریب نواز دی بارگاہ پھر پیر سیال اپنے پیر دی بارگاہ پیش کر دے اس طرح چل دیں یہ نبی پاک دی ذات تک پہنچا سا اس تو ڈرے نہیں اس واسطے بے دھڑک جیڑا یادہ بیعت کر میں کہ کپڑا پڑا دو کرو بیعت کیونکہ میری بیعت ہے نہیں بیعت ہے پیر سیال دی مل کے تو اس دی میں کر دینا ہون میرے بھائیو حضرت پیر سیال غریب نواز دی شان دیکھو کہ جس وقت حضرت پیر سیال غریب نواز اپنے پیر دی بارگاہ حاضر ہوئے دو زانو ہو کے ادب دنال ساتھ جھکا کے بیٹھے ہیں بڑی مشہور گل ہے تو سب سنی ہو سی میں کی دفعہ ذکر بھی کیتا ہوتا کہ ایک شخص آیا اور وہ آ کے آپ دے نال گفتگو فرمائی پیر پٹھان دے نال اور تھوڑی دیر تو بعد وہ روانہ ہو گیا جس وقت کمرے جو باہر نکلے تو حضور پیر پٹھان نے فرمایا کہ جس نے خواجہ خضر علیہ السلام دی زیارت کرنی ہوئے تو خضر علیہ السلام جا رہے ہیں انہوں نے جا کے مل سکتے ہو سارے جتنے بیٹھے ہیں نس گئے خواجہ خضر نے ڈھونڈن واسطے بیٹھے رہے تھے ہکا پیر سیال بیٹھ رہے اپنے پیر دی خدمت اس اپنے پیر دی خدمت جو اٹھنے بھی گستاخی سمجھا کہ میں اپنے پیر دی بارگاہ اٹھی کے دے خضر دے پیچھے بھجاں وہ بیٹھ تھوڑی دیر تو بعد آپ نے پوچھا کہ تو نوں گیا خواجہ خضر نے ملن واسطے تو حضور پیر سیال فرمایا کہ میں تو اس دی بارگاہ حاضر ہاں جس دی بارگاہ خضر خود چل کے آئے میں تو اس دی بارگاہ بیٹھا تو حضور نے کمال کرم فرمایا یا اللہ اس نے رنگ لائیں پیر سیال اور اے بھی نہیں فرمایا کہ میرے سیال کو رنگ لائیں تو آج وہ رنگ اے کہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ گوڑا شریف تو لے کے افغانستان تو لے کے کراچی تک لوگ پیدل چل کے پیر سیال دی بارگاہ حاضر ہوندے رہے جس وقت آپ نو اپنے پیر نے خلافت عطا کی تھی فرمایا کہ جا کے لوگاں نو بیعت فرما بیعت کر تو لوگاں نو تو واپس آ گئے آپ دے والدین نے پوچھا کہ حضرت نے کی ارشاد فرمایا ہوں تو عرض کی تھی اپنے والدین دی خدمت دے ویچے ہیں کہ ہوں ذرا تھوڑا جا سوچنا کہ کیا شان اللہ تعالیٰ نے اور اپنے پیر نے پیر سیال نو عطا کی تھی کہ میں نے حکم ہوا کہ بیعت کرو تو سب تو پہلے جس نے بیعت کی تھی وہ حضور دے والدین اور دوسری والدہ یہ تو بعد پیچھے آندے رہے نا جی لوگ پہلے مرید جڑے ہوئے پیر سیال دے اپنے والد اور اپنی والدہ کتنی شان ہے اس پیر سیال دی کہ جس دے والد اور والدہ بیعت کر رہے ہیں باقی میں ایک اور گل بھی جناب تاڑی خدمت عرض کرنا چاہنا آج کل عام رواج ہے ہر جگہ تے جتے 4 آدمی بیٹھے ہو سننا کسی ایک آدمی تو گلہ ضرور کر رہے ہو کر دینا بھائی گلہ ہون گلہ کیے ہونا گلہ وہ ہونا کہ جس دا وہ گلہ کر رہے ہیں وہ اس بھی نقص موجود ہے نقص تو ہے لیکن اگر وہی گل وہ منہ دوتے کیتی جائے تو اس کو برا لگے برا منائے تو اس نے آدھن گلہ تے گلے دا کہ گناہ ہے اللہ تعالیٰ آکدہ کہ جڑا گلہ کردہ وہ اپنے مردہ بھائی دا گوشت کھاندہ نے اس وقت میں تھوڑی خدمت ہی عرض کرتا ہوں کہ گلہ نہ کرے گلے تو بچو دوسرا لفظ آندہ تہمت دا ایک آدمی دی وچ نقص بھی نہیں ہے وہ دا قصور ہی کوئی نہیں غلطی بھی کوئی نہیں اور وہ دے مگر تہمت اکلا دیتی ہوئی ہے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ دا کہ وہ عبدی جہنمی ہو سی یار تہمت لے سی بدل
حضور پیر شال غریب نواز نے اللہ بہتر جاندہ ورد حبیب کہ کتنے سادات آپ دے خلیفہ غلام مرید ہیں. گولڈا شریف دیکھو، جلال پور شریف دیکھو، سلو کے شریف دیکھو، جتھے جتھے تسی جاسو کسے نہ کسے شاہ دے وچ سید ہو سی اور سید دی بیعت جڑی سیال شریف ہو سی. تو باقی تساں ایک نعرہ لیندے ہو لجپال، لاندے ہو نا نعرہ ہاں لجپال، تے تھن پتہ کوئی نہیں کہ ایسا معنی کیے ہوئے. لج جان دے ہو کس میں آتے ہیں؟ لجپال کا تساں ڈارہ ضرور لگا دے ہو لو. وہ لجپال ہے جو صحیح تو لج تو پلے سی نا کہ جیسے لے تسی لج اس دے گاٹے پا دے سو تو لج تو پلے سی. اگر وہ لج نہ پالے تو اس میں لجپال کسے کوئی آکھنا. لجپال اس وقت لوگ آکھ دیں کہ وہ لجپال ہے. ہون ایک میں مثال عرض کران کہ یہ لجپال کیویں ہوندے. پہلے بھی میں عرض کر چکا اور بہت سارے میرے بھائی موجود نہ ہوں میں اس محفل. حضور پیر پٹھان رضی اللہ تعالی عنہ دی بارگاہ دے وچ ایک ہندو عرض کردہ کہ حضور بھلے نو بھلی لاد. جس وقت آپ گزر دے ہیں تو وہ اٹھ کے ادب نال کھڑا ہوئے نا. تو آپ پوچھ جائیں تیرے کیا حال ہے؟ وہ آدھا جی بھلے نو بھلی لاد. چنانچہ ایک دو دن جو آپ تو دیکھا تو وہ کوئی نہ بیٹھا اپنی دکان تے. آپ جو راہ گزر آئے اس دکان آئی ہوتی کوئی نہ بیٹھا. کسی کو پوچھا وہ کتھے کراڑ ہندو عرض کیتی گئی غریب نہ بیمار ہے بڑا سخت مران ہے. وہ تو گھر پیا. آپ فرمایا چلو اس نے وہاں کے پوچھو. میری گھر سمجھے پاؤ نا. چلو درویشن حکم ہے کہ آؤ چل کے اس نے پوچھئے. آپ گئے ذرا لجپال دا لفظ ذہن نہیں رکھنا تاں گالے سمجھ آسی. گئے تو ہندو نے آکھا حضور نے حکم دیتا کہ اس طرح کر ہون تو مردہ پیا تیرا آخری وقت ہے میرے کانے کلمہ پڑھ جا آکھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. چنانچہ اس حضور دے سامنے اقرار کی طرح اس کلمہ پڑھا مر گئے. ہندو تیار ہو گئے انہوں ساڑھن واسطے. بڑیاں لکڑیاں کٹھیاں کیتیاں بڑے شولے بڑھگائے. یہ پٹھان فرمایا کہ اس نو میں دے دیو. اس میں نہ کہا کہ بھلے نو بھلی لاج. اس نو میں نویساں کفن پویساں. وہ مسلمان ہیں کفن پویساں نویساں. اس نو جنازہ دا پرساں انہوں دا فیصلہ. ہندو آن کہا جی نہیں وہ ہندو آ ساڑی برادری آئی بیٹھی ایسا انہوں ساڑنا. چنانچہ یہ سلسلہ چلتا رہا. درویش آندے رہے منگ دے رہے. ہندو نہ دیتا انہوں. دیگرے لے کو تنگ پہ کے ہندو کتنے مانا سا لکڑیاں دی ساڑ دیتے ہیں تے لکڑیاں سڑ گئی ہیں. اے اسے تے اس طرح پیا اے کیوں نہیں سڑ دا. اس انہوں چاہ کے ہندوان نے پیر پٹھان دے قدمہ جوان کے سڑ گتا ہے اے سمال بھائی تو جان تے تیرا کم جانے. اس انہوں لکڑیاں نہیں ساڑیا. وہ لجپال سونا دا اس انہوں دا دوزخ دی آگ بھی نہ سڑے سی. انہوں دا دوزخ دی آگ نہ سڑے سی. جس میں نہ کہا کہ لجپال بھلے نو بھلی لاج. اے ہوں دی لجپالی کہ اس جہان تے بھی لجپالی فرمائیں دیں. قبر جی لجپالی فرمائیں دیں. آخرت جی لجپالی فرمائیں. ہون جس ذات اقدت دا اسی سارے کلمہ پڑھ دیں غلام ہاں. او دے نوکران دے کتے دی غلام ہاں. ساڑی کوئی شان نہیں. نبی پاک دے غلامہ دے دے. اس نبی پاک دا عاشق جس دا نام حضرت خواجہ محمد قمر الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دی یاد اجی محفل سجائی جا رہی ہے.
اللہ تعالیٰ اس نو وہ شان عطا فرمائی، وہ شان عطا فرمائی کہ آج تک اس دنیا دے وچ سنی نہیں ہے گل کہ کتنے سال ہو گئے سن 81 تو لے کے ہن تک روزانہ ہر شہر ہر گاؤں امریکہ تک وہ دی یاد دے بھی کانفرنس بھی ہوندی ہیں، ختم بھی ہوندے ہیں، روز ٹیلی فون تے مل کر دین کہ اتنے ختم مثلا قرآن پاک دے اتنا درود پاک دا پڑھیا یہ تھوڑے مل کی تا تساں ساڑھے پیر خدمت پیش کر چکے، بہت بڑی شان ہوتی۔ تساں لوگ ذہن وچ یہ رکھ دیو کہ جس وقت آدمی اس دنیا تو ٹر ویندا نا اس وقت اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ پیچھے میرے کے ہو رہا کہ نہیں ہو رہا، وہ تو مل ویندا مٹی ہو ویندا، زمین ہے دفنی کے مٹی ہو ویندا نہیں۔ میرے بھائیو میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہنا کہ مٹی کوئی نہیں ہوندا، میں اپنی اکھی ویکھیا مٹی کوئی نہیں ہوندے، ایمان نال نہیں مٹی ہوندے۔ جس وقت حضرت شیخ الاسلام غریب نواز دا وصال مبارک ہویا تو آپ دی وصیت یہ ہے کہ میری مزار جڑی ہے قبر یہ میرے والد صاحب دے پہلو دے وجی خواجہ محمد ضیاء الدین حضرت صالح صاحب غریب نواز دے پہلو دے وجی بنائی بنی، لیکن مستریاں کہا کہ یہ جگہ تنگ ہے اس جگہ تے مزار نہیں بن سکتی۔ میں انہوں نے کہ انہوں دی وصیت حضور شیخ الاسلام دی تسا تیاری کرو، ہمت کرو، مہربانی کرو۔ انہوں نے ایٹ اٹھائی سنگ مرمر دی ایٹ اٹھائی، ساری اٹھا جیڑیاں درمیان دے تلے وج پہیاں انہوں نے صفائی کی تھی تے قبر تیار ہے۔ بڑی دنیا نے زیارت کی تھی اس سے 3 تگاریاں مٹی دیاں وچوں صاف کی تھی گئیاں، صرف 60 سال تو بعد دے واقعہ۔ میں حاضر بیٹھا مستریاں کے جناب قبر تو تیار ہے، میں کہتا تسی آج جو قبر بندی نہیں تو وہ تو تیار کس طرح جانے دیکھو ویکھے تھے قبر تیار، اور ایسی قبر تیار آج تک وہ دی مثال نہیں مل دی۔ حضرت صالح صاحب غریب نواز دے جڑا تابوت آ لکڑ دا اس دا اور حضرت دی قبر دے درمیان قد کوئی نہیں، فاصلہ کوئی نہ، سمجھ آنی بھی نا نہیں؟ اور سارے لوگ تو سے جان دیو کہ جس نو دفنایا ویندا ہے وہ دی قبر دے 4 دیوارہ ہوندی ہے نا جی، پواندی والے پاسے سراندی مشرق نو مغرب نو 4 دیوارہ ہوندی ہے تو جیڑی او دیوار مشرق دے آئی حضرت صالح سے غریب نواز دے مزار دے نال آئی، تابوت دے نال آئی، وہ مزار کوئی نہ آئی۔ اتھے ایک سید راندیان نور زمان شاہ صاحب انہوں کو میں پوچھا، میں کہا چاچا انہوں سدیا سے ایسا کہ تو حضرت صالح سے غریب نواز دی تدفین دے وقت اتنے موجود ہیں تو ایک جگہ خالی رکھی گئی آئی؟ وہ آگتا نہیں، تابوت رکھن تو بعد اس مزار نو پکیاں کیتا گیا، 4 دیواراں پکیاں کیتیاں گئیاں سیمنٹ نال بالکل پکیاں، اور اس دے اتے پتہ نہیں کتنا عرصہ لوگ عرس دے موقع سے جمعہ دے موقع سے چل دے رہے، کوئی اٹ نہ ڈھٹی جو مستری تھوڑی یہ چھینی ہیں کر کے لائیے شیخ الاسلام دے سواؤنوں واسطے تو ساری اٹھا ڈیپی۔ میرا عرض کردہ مقصد یہ ہے کہ مٹی چو نہیں ملدا، اللہ تعالیٰ دے ولی مٹی نہیں ملدا۔ انہا گناہگار اکھیاں نے حضرت صالح سے غریب نواز دے تابوت تیری اس وقت چادر گھتی آئی نا سفید رنگ دی لٹھے دی، اللہ دی قسم اسی طرح موجود آئی ہو، اسی طرح موجود آئی، معلوم ہوندہ کہ ہون بچھائی گئی ہوتے ہوندہ۔ آپ دا شیخ الاسلام غریب نواز دے تابوت رکھا گیا، مستری تیار ہو کے درمیان علی قد میں کہ نہیں پاؤں، درمیان علی قد پاؤں ہی نہیں، جس وقت قد پئی ہوئی غیب ہو گئی ہے تو مستری کون ہونا قد پاؤں والا، اس پیو پتر نے دو وہاں کٹھے رہاں دے تو کوئی نہ، یہ کٹھے ہی رہاں دے۔ چنانچہ اتے مزارات جڑی ہیں دونوں وہ 2 ہیں، 2
وچو ایک ہی ہے حضرت صالح صاحب دی اور شیخ الاسلام غریب نواز دی درمیان دی کوئی دیوار نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی چیز نہیں۔ میرے بھائیو گل تے یاد رکھنا۔ دعا یہ ہے کہ آدمی اگر سچے دل نہ اپنے کامل پیر دے دربار تے حاضر ہونا ہے، مزار تے حاضر ہونا ہے، اپنے گناہوں دی توبہ کردہ، اپنی لغزیاں جتنے ہیں وہ دور کرنے کی کوشش کردہ، لغزش چھوٹی ہوئے یا وڈی ہوئے جڑی ہوئے، وعدہ یا اللہ تو اس اپنے پیارے بندے صدقے میں معاف کر دے، تو واپس آندہ جس وقت وہی بیماری اس کو لے کے تو سمجھو کہ وہ دی حاضری نہیں ہوئی منظور۔ حاضری اس وقت ہوندی کہ جنہ گناہوں تو معافی مانگ کے آندہ وہ پھر دوبارہ ساری زندگی وہ نہ کرے، توبہ طائب۔ میرے بھائیو بہت سارے لوگ اتنے بیٹھے ہوئے ہیں جنہ دی بیعت حضور شیخ الاسلام نال ہے۔ آپ کے فرمائندے ہیں تھانوں کہ ایک تسبیح درود شریف، ایک تسبیح یا کریم ہر نماز تو بعد، نماز روزہ شریعت دی پابندی، تو جس وقت نماز روزہ شریعت دی پابندی ہوئے تو میرے خیال کوئی غلط کام تو نہیں کر سکتا بندہ۔ اس طرح ایک پیر سال دی بارگاہ ایک آدمی حاضر ہویا، غریب نواز میں بیعت تک کرنی ہے حضور دے نال، لیکن حکمن عادت ہے وہ ہے چوری کرن، چوری میں کرنا۔ آپ فرمائے گل تیری میں مندہ کہ تو چوری کریں لیکن میرے سامنے نہ کریں، میرے سامنے چوری نہ کریں۔ وہ کہا غریب نواز میری توبہ، میری یہ مجال ہے کہ میں آپ کے سامنے چوری کروں۔ چنانچہ ایک جگہ سے ہوتے گیا چوری دی نیت دے، جس وقت وہ سن ماری، سن سمجھتے ہیں نا پنجابی دا لفظ ہے، سن ماری دے دیکھا تو او دے پیر مسلح تے بیٹھے تسبیح پڑھ دے۔ اس کا کہا بیڑا ٹھل گیا، میں تو پتہ ہی نہ کہ میرا پیر تھے آیا تو میں چوری کرنا ہے، توبہ توبہ نس گیا، دور چلا گیا، بہت سارے علاقے چھوڑ گیا، اتھے ون کے وقت سن ماری دے ویکھے تو وقت پیر بیٹھا۔ اس نے سوچتا ہے جب میرا پیر آکے آنے میرے سامنے چوری نہ کرے، یہ پیر میں چوری تو نہیں کرا میرے ہون میں کیوں نہ وہ دے دس ہوئے گلہ پورا ہو وجہ نماز روزہ شریعت حاضر ہوندہ ہے، شرمندہ ہو کے حاضر ہوندہ ہے۔ آپ فرمایا چوری تو نہ کی تھی، جانے حضور تو کرن ہی نہیں دیں دے، میں کرن کیوں، جانے ہمیشہ وضو نہ رہا کر، جیسے وقت ملی وضو کر لیا کر، اور کچھ نہیں فرمایا۔ وہ وضو کر لیندہ، جل وضو کر لیندہ تو آدھا یار وضو تو من ہے، میں نماز کیوں نہ پڑھنا۔ یہ ہوندی میرے بھائیو کامل پیر دی کمال کہ وہ مرید نو جڑا نا نہ مرن واری وہ مرن دیندہ تے نہ اگلے جان بڑھنا۔ اللہ تعالیٰ آسانوں حضور پیر سیال پیر پٹھان غریب نواز دی غلامی نصیب رکھے، اور جس جس جگہ تے تھوڑی بیعتاں ہن، جس جگہ تے تھوڑی بیعتاں ہن، جدن بھی حاضر ہو عقیدت احترام دے نال حاضر ہوئے کرو، شرمندہ ہو کے ساڑھے اے بھی نقصے، اے بھی نقصے، اللہ تعالیٰ تو اپنے پیارے بندے صدقے معاف کر دے، دور کر دے، تو اللہ تعالیٰ ایڈا کریم ہے کہ وہ ضرور معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف فرمائے اور میری جڑی غلطیاں نو بھی اللہ معاف فرمائے۔ اللہ ہر گناہ تو، ہر مصیبت تو، ہر پریشانی تو، ہر تکلیف تو، ہر بیماری تو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان نو امان دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب دے صدقہ بے اولادنو اولاد نرینہ عطا فرمائے، بے روزگارنو نیک روزگار عطا فرمائے، بیمارنو شفا کامل عطا فرمائے۔ والسلام۔ وسے
मुर्शिद मेरे दा दुआरा जिथे वसदा कमर साईं दा लाले वसे मुर्शिद मेरे दा दुआरा जिथे वसदा कमर साईं दा लाले सोने दरदा है मंजर प्यारा जिथे वसदा कमर साईं दा लाले इस दर को ना खाली कोई जावे मुंह मंगिया मुरादा पावे इस दर को ना खाली कोई जावे मुंह मंगिया मुरादा पावे ते दुखिया नू मिलदा सहारा इत्थे वसदा कमर साईं दा लाले वसे मुर्शिद मेरे दा दुआरा जिथे वसदा कमर साईं दा लाले बिल्लू हो के जो आएंगे रंगीन बजड़े आदि दले बहु सखीन बिल्लू हो के जो आएंगे रंगीन बजड़े आदि दले बहु सखीन बैन उल्फत दा कोई नहीं किनारा उठे वसदा कमर साईं दा लाले वसे मुर्शिद मेरे दा दुआरा जिथे वसदा कमर साईं दा लाले रंग शाह सुलेमान हिलाया पिया झुकदा है अपना पराया रंग शाह सुलेमान हिलाया पिया झुकदा है अपना पराया तारे अज तक दा वखरा नजारा